يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اچھا، اسی میں ایک مسئلہ جو بارہا پوچھا گیا ہے بالوں کو رنگنے کا ہے، اس پہ بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مصنوعی رنگ ہے نا. ایک چہرے کا مصنوعی رنگ تھا، اب بالوں کا مصنوعی رنگ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ خضاب کی مخالفت کرتے تھے. اس کو خضاب بولتے ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خضاب، کلر ڈائی. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا پرستی کے منافی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تقلید کرنے کہ ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو. لیکن اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں. یہاں پر لفظ صرف یصبغون آیا ہے، صاد بے غین، صبغن اور صبغۃ اللہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رنگ. ٹھیک ہے، اب یہ کہ کون سا رنگ، کیسا رنگ، کیا اپنے ہی بالوں جیسا رنگ یا اپنے بالوں کو کوئی اور رنگ، جیسے ویسٹ میں اب نیلے پیلے رنگ بھی بالوں کو کر کے پنک جو بنتے ہیں. یعنی اگر حدیث میں رنگنے کی اجازت ملتی ہے تو کون سا رنگ رنگنے کی، کیونکہ کچھ اور حدیث میں اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں جو پسندیدہ رنگ ہے جس کے لگانے میں کوئی بھی اختلاف یا ممانعت نہیں، وہ مہندی کا رنگ ہے. کیونکہ مہندی کا رنگ ایک نیچرل رنگ ہے اور جب لگایا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہندی لگی ہوئی ہے. اگر کسی کے بال سفید ہو چکے ہیں تو مہندی کا اپنا ایک رنگ ہے. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مہندی سے ہی اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے. بالکل سیاہ رنگ کا خضاب یا کلر ڈائی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن اٹھا کر لائے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بٹھا دیا. آپ نے یہ دیکھ کر کہ ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں فرمایا غیروا ھذا وجنبوہ السواد، ان بالوں کا رنگ بدل دو، یعنی بالکل سفید ہو گئے، رنگ بدل دو، لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے خد و خال بدلنے لگتے ہیں، انسان بالکل بورا ہو چکا ہے اور بال بالکل سیاہ ہیں، تو وہ کیا لگے گا؟ کارٹون. کیونکہ بالکل سیاہ بال جو ہے یہ نوجوانوں کی علامت ہے، اور خصوصاً عرب کے ماحول میں، اور ملکوں میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت پہلے بھی صحیح مسلم کی تھی، یعنی بالوں کو رنگنے کی اجازت ہے بنیادی طور پر، اصلی طور پر، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے منع کیا گیا. امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے تھے، یعنی نوجوانوں کو پھر بھی اجازت ہے کیونکہ وہ ان کی جوانی کی علامت ہے. بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر کسی کے بال بچپن میں ہی سفید ہو جائیں تو ان کے لیے پھر بھی اجازت ہے. لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں فرق آ گیا ہے، یعنی بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، ہم نے اس کا استعمال ترک کر دیا ہے کیونکہ منع کیا گیا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ بڑھاپے میں لگانا منع ہے. جوانی میں اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ سفید ہو گئے ہیں تو رنگ سکتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی اپر لپس وغیرہ یا چن سے عورتوں کے بال اتارنے کی کہ یہ بیماری ہے، یا دانتوں میں بریسز لگانا جبکہ بہت الٹے سیدھے دانت آگے پیچھے ہوں اور اس میں چبانے میں یا صاف کرنے میں دقت ہو تو اس کی بھی اجازت. تو جہاں کہیں بیماری ہوگی تو بیماری کی اصلاح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کی اصلاح نہیں ہوگی، اس سے منع کیا گیا ہے. بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں جہاد کے موقع پر سیاہ رنگ لگایا جا سکتا ہے تاکہ دشمن کو مروب کیا جا سکے، دشمن کو مروب کرنے کے لیے. کیونکہ دشمن کو یہ ہوگا اگر سفید بالوں والے لڑنے کے لیے آ گئے تو وہ سوچیں گے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں اور ہم ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں. یعنی ایک بیماری کے علاج کے طور پر اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے. ابو ذر کی حدیث میں ہے بہترین چیز جس سے تم بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہنا اور قطم ہے. ہنا کیا ہوتی ہے؟ مہندی.
कतम भी एक बूटी का नाम है, यानी नेचुरल चीज यूज करो, केमिकल से बचने को कहा जा रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली। कतम जो है यमन की नबातात में से है। इसका रंग स्याह माइल सुर्ख होता है, यानी ब्लैक भी होता है कुछ और रेडिश भी होता है, मिला जुला। और हिना यानी मेहंदी का रंग तो आपको मालूम ही है। हजरत अनस की हदीस है कि हजरत अबू बकर ने हिना और कतम का खिजाब लगाया और हजरत उमर ने खालिस हिना का यानी मेहंदी का। तो इससे अब आप समझ चुके होंगे कि बालों को रंगने में क्या इजाजत है और कितनी इजाजत है। बाहर कहीं आप तबलीग कर रहे हैं और कोई आपसे सवाल कर ले तो आप उसको क्या जवाब देंगी? टोटल बैन कर देंगी, खुली इजाजत दे देंगी, या उसकी हुदूद और लिमिट्स भी बताएंगी? तो क्या बताएंगी, क्या हुक्म है? सबसे पहली बात यह कि इस्लाम में बाल रंगने से मना नहीं किया गया। जब आप फतवा बोलना शुरू करें ना, पॉजिटिव चीज सामने लाया करें। हाँ, आपने एंड में आकर किसी चीज की नफी भी करनी हो, लेकिन हमेशा बात नहीं से नहीं, किससे? ये चीज असलन इस्लाम में जायज है, ठीक? यानी बाल रंगना इस्लाम में जायज है। दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो, क्योंकि उनके यहां बाल रंगना नापसंदीदा था, ठीक है? तो असली चीज क्या है, अल असल क्या है इस मामले में? कि रुखसत है, इजाजत है। दूसरी चीज, नेक्स्ट, पसंदीदा रंग दो चीजों के हैं, मेहंदी और कतम, क्या ते मीम। अब हमारे यहाँ मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं, है भी या नहीं, लेकिन ये यमन की नबातात में से, जिसका रंग स्याही माइल सुर्ख या सुर्खी माइल स्याह होता था, ब्लैक एंड रेड मिक्स। और मेहंदी का रंग तो आपको मालूम है ऑरेंजिश रेड सा होता है। इन दोनों बूटियों के इस्तेमाल की इजाजत है। हजरत अबू बकर का तर्ज अमल क्या था? वो दोनों इस्तेमाल करते थे। अब मिक्स भी कर सकते हैं या अलग अलग भी करते होंगे। और हजरत उमर जो थे वो खालिस मेहंदी ही लगाया करते थे। स्याह रंग को नापसंद करार दिया गया, लेकिन एक सूरत में इजाजत है, और वो क्या है? यानी जवान इंसान के बाल अगर किसी बीमारी की वजह से सफेद हो जाएं तो वो अपना जो भी उसका रंग है वैसा रंग इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर मसलन किसी के ब्राउन बाल है और उसको ब्लैक पसंद है तो ये क्या होगा? इसकी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वो फिर क्या कर रहा है? अल्लाह की खल्क को तब्दील कर रहा है। और इसी तरह अगर ब्लैक है तो वो कोई और रंग बदल रहा है तो ये भी दुरुस्त ना होगा। असल से फितरत से करीब लाने की तो इजाजत है, फितरत से दूर ले जाने की और तसन्नो इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। मसला वाज़ेह हो गया?